روداد۔ مفتی جی کو سمندر اور ساحل کے سارے بھید جو نظر آتے لکھ کے بھیج دیتا۔ ان کا خط آیا، ساحل پہ راج ہنس سے جا کے ملو۔ اگلے خط میں پوچھا، حضور راج ہنس کا آتا پتا؟ بولے تو جمیل الدین علی کو نہیں جانتا؟ فوراً ٹیلی فون کیا۔ علی صاحب کی خوشگوار آواز ایک دم مفتی جی کا نام سن کے مہک گئی۔ بولے فوراً ملو۔ بہت عرصہ ہوا قدرت اللہ شہاب، ممتاز مفتی، ابن انشاء اور اشفاق احمد سے دور ہوئے۔ تمہیں پتہ ہے سب، پھر بھی ابھی تک نہیں ملے۔ عرض کی جب آپ کہیں حاضر۔ بولے کل اتوار ہے، کراچی کلب میں میرے ساتھ لنچ کرو۔ میں منمنایا، عرض کی کل اتفاق سے میرے بیٹے کی سالگرہ ہے، سسرال بھی اسی شہر میں۔ انہوں نے میری بات کاٹی، بولے دبنگ لہجے میں، تم سارے سسرالی ادھر ہی لے آؤ، میری طرف سے یہ برتھ ڈے پارٹی ہوئی۔ میرے پاس کہنے کو بچا ہی کیا۔ کہا سرکار وہ معاملہ تو رات کو ہے، دوپہر کو انشاءاللہ پہنچ جاؤں گا کراچی کلب 1:30 بجے پورے۔ وہ بولے جی بہتر، بس ایک دوست ساتھ لاؤں گا اگر اجازت ہو۔ شیور شیور، کون ہے تمہارا دوست؟ وہ اپنی نوابی دہلوی شان میں پوچھنے لگے۔ جی راشد نور۔ او وہ تو اپنا ہی بچہ ہے، لازمی لاؤ اسے، بہت باتیں کرنی ہیں تم سے۔ ان سے باتیں کر کے میں نے راشد نور کا نمبر گھمایا۔ ان دنوں افکار کے دفتر میں شام کو وہ مل جاتا۔ اکثر میں کشتی پہ بیٹھ کے کماڑی جاتا، گراج سے گاڑی نکال کے بندر روڈ پہ گاڑیوں کے ہجوم میں ڈرائیو کرتا۔ اونچی اونچی ارد گرد عمارتوں پہ لگے انگریزی اردو میں لکھے اشتہاری بل بورڈز کے اشتہا انگیز بلاغوں سے بچ بچا کے رابنس روڈ کی ایک پرانی عمارت میں بنے افکار کے دفتر پہنچ جاتا۔ اندھے سے اجالے میں ایک اداس سی راداری سے گزر کے ایک دروازے پہ اوپر 3 کیلوں سے لٹک کے لٹکتی نیلے موٹے دھاگوں سے بندھی باریک کٹی بانس کی تیلیوں والی چک کو بائیں کونے سے درمیان سے پکڑ کے اٹھاتا۔ عین اسی جگہ سے جہاں سے اٹھا کے وہ چک کچھ ملگجی سی ہوئی بھی تھی۔ اندر ایک چوڑے سے پرانے میز پہ کتابوں اور رسالوں کے ڈھیر کے پار لکڑی کی کرسی کی پشت پہ ایک چوڑا میلا سا تولیہ پھیلائے ایک پتلے نحیف سے شخص منہ میں سگریٹ لیے، سگریٹ کو مسکراتے ہونٹوں سے نکال کے میز پہ رکھی اسٹرے میں رکھتے ہوئے کرسی کے دونوں دستوں پہ ہاتھ رکھ کے دھیرے سے یوں کھڑے ہو جاتے جیسے بیابان ویرانے میں ایک دم سے مسکراتا ہوا سرو کا پودا اگایا۔ وہ صہبا لکھنوی تھے۔ کھلی آستینوں والی قمیض پہ واسکٹ، نیچے کھلے چوڑے پانچوں والا علی گڑھی پاجامہ۔ ایسی مربت اور محبت کی قندیل سی ان کی آنکھوں میں جل اٹھتی کہ کمرے کی روشنی بڑھ جاتی۔ محبت سے ہاتھ دونوں ہاتھوں میں لے لیتے، اکثر گلے بھی لگا لیتے۔ پتلے پتلے ان کے ہونٹ مسکراہٹ سے پھیل کے کانوں کی طرف چلے جاتے۔ چھوٹا سا بچوں جیسا معصوم چہرہ، کلین شیو، کالے سفید تھوڑے سے بالوں میں تیل لگا ہوتا، مانگ سلیقے سے مہک رہی ہوتی۔ آنکھوں میں تارے سے چمک جاتے۔ سامنے اور اطراف میں پڑی کرسیوں میں سے کسی اور کو بھی اٹھتے دیکھ کے کہتے، لو بھئی راشد نور تمہارے دوست آ گئے۔ راشد نور لپک کے آتا، میرا ہم عمر تھا، آنکھیں روشن، ماتھا کھلا ہوا، مسکراہٹ پھیلی ہوئی۔ وہ شاعر تھا، شہر کی ادبی محفلوں کی جان، کہیں میزبان کہیں مہمان، ریڈیو ٹیلی ویژن میں ادبی پروگرام نشر کرتا، نوائے وقت کے ادبی ایڈیشن کا انچارج تھا بھی وہ میری خوش دامن کے شہر بریلی سے۔ پتہ ہی نہ چلا کب وہ اتنا گہرا دوست بن گیا۔ پہلی 1-2 ملاقاتوں میں وہ چپ چپ اپنی سحر انگیز آنکھوں سے دیکھ دیکھ کے دوستی کا کوئی منتر پڑھتا رہا۔ پھر ایکا ایک ہی ہم میں ایسی دوستی ہوگی جیسے بچپن کے لنگوٹیوں۔ کئی بار وہ اپنے گھر لے گیا، بعد میں جہاں جہاں میری پوسٹنگ رہی عموماً وہ ادھر مجھ سے ملنے آیا۔ میرے سسرال گھر میں بھی وہ بہت بار گیا۔ وہ جب کبھی اپنے گھر بلاتا تو شہر کے چند اہم ادبی لوگوں کو بھی کھانے میں مدعو کر لیتا۔ ممتاز احمد خان تو اس کے رشتہ دار ہی تھے، وہ اکثر انہیں بلا لیتا۔ قمر جمیل بڑے ادبی قد کاٹ کے بزرگ تھے، مدتوں ریڈیو پاکستان سے منسلک رہے، نثر نگاری کے سب رموز سے آگاہ تھے، ایسی مدلل اور گہری تنقید کرتے کہ تہ در تہ تحریر کی ساری پرتیں کھول کے سامنے رکھ دیتے۔ کہیں کسی سطر میں ذرا سا بھی ٹیڑھا پن نظر آتا، کمال باریکی سے اسے رواں کر دیتے۔ تحریر کی روانی میں کہیں رکاوٹ سے لفظوں کے قدم ڈگمگاتے دیکھتے تو ہاتھ بڑھا کے ادھر سے راکھ کا پتھر ہٹا دیتے۔
حیدرآباد دکن سے تھے نثری ادب کے رازدان۔ ان سے افسانہ نگاری اور ناول کے کئی نازک گر سیکھے۔ مفتی کو جا کے سارے احوال سنائے۔ مفتی جی بولے وہ بندہ سونا ہے، پاسے کا خالص سونا، اس کا جتنا پانی تحریر پہ چڑھاؤ اور چمکو گے۔ راشد نور فہیم اعظمی کے پاس بھی لے گیا۔ انہوں نے اپنے گھر میرے لیے ایک نشست رکھوائی، وہ بھی نثر کے برج تھے۔ نثری شطرنج کی ہر چال سے آگاہ پرانے ایئر فورس کے آفیسر تھے، رکھ رکھاؤ اور آن بان والے۔ ایک بڑا جاندار ادبی پرچہ سریر بھی نکالتے تھے۔ انہوں نے میری شروع کی کتابیں پڑھ کے مجھ پہ مضمون لکھا، ہمارا فلوب ہے۔ وہ میری کس کتاب میں موجود ہے۔ اپنی ایسی ہی کچھ کتابیں لے کر میں ایک تقریب پہ گیا۔ راغب مراد آبادی سے ملاقات ہوگی۔ وہ وہیں بیٹھ کے کتابوں کو پڑھنے لگے۔ میں سوچ رہا تھا کہ قلم نکال کے کسی کتاب پہ ان کا نام لکھ کے انہیں پیش کروں۔ قلم نکال کے ہاتھ میں لیے بیٹھا تھا، انہوں نے میرے ہاتھ سے قلم لے کر میری کچھ کتابوں کے پہلے صفحوں پہ بیٹھے بیٹھے فی البدی توصیفی اشعار لکھ کے نیچے اپنے دستخط کر دی۔ میں حیران، ساتھ بیٹھے شاعر ادیب بھی مسکرائے، بولے راغب مراد آبادی حیران کن ہے، اب وہ کتابیں میرے لیے ایک دم سے قیمتی ہوگی۔ کہا سرکار میں تو خالی کتابیں لے کر آیا تھا، آپ نے انہیں مالا مال کر دیا، اب تو اگلی بار کتابیں لا کے پیش کروں گا، یہ تو مجھے خود بھی سنبھال کے رکھنا ہوں گی۔ راغب مراد آبادی صرف اپنے اشعار اور الفاظ سے ہی ادیبوں شاعروں کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے تھے، بلکہ جہاں بھی کوئی انہیں عزت اور احترام دیتا، وہ یہ صلہ صرف اپنی ذات کے لیے نہ رکھتے بلکہ ساری قلم برادری میں تقسیم کر دیتے۔ گورنر سندھ جنرل معین الدین حیدر نے ایک بار انہیں بلایا، بولے مجھے چھوڑو، سارے ادیبوں اور شاعروں کے لیے کچھ کرو۔ کچھ کرنے کے لیے کہنے کو کراچی میں کئی ادارے ہیں۔ ادیبوں اور شاعروں کی بہبود کے لیے ان دنوں کراچی صدر میں جلیس ہوٹل میں اکثر ادبی منڈی لگتی۔ آرٹ کونسل، کراچی پریس کلب، سٹی کلب اور کراچی کلب میں اکٹھے ہوتے رہتے۔ انجمن ترقی اردو بھی اردو کی ترویج کے لیے سرگرم رہتی، مگر پھر بھی کچھ ہیرے انگوٹھیوں سے نکل گئے۔ ہیرا ہاتھ سے نکل کے میلی دھول بھری زمین پہ گرا رہے تو بھی چمکتا رہتا ہے۔ ایسا ہی ایک نگینہ جان ایلیا تھا، زائدہ حنا کے ساتھ نانے بھی۔ بڑے بھائی رئیس امروہی نوابی ٹھاٹ سے رہتے رہے۔ وہ اپنے لیے ایک کمرے کی تلاش میں تھے۔ ایک دوست انہیں کسی جاننے والے کے گھر لے گیا۔ وہ گھر والے بھی سکھی لوگ نہ تھے۔ ان کے گھر میں ایک کمرہ نما سٹور خالی تھا جس میں کچھ بکریاں بھی بندھی تھی۔ جان ایلیا کی چارپائی انہوں نے ادھر بچھا دی۔ لاہور میں جیسے میرے کالج کے دنوں میں ساغر صدیقی داتا دربار کے باہر کسی کونے میں دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے رہتے۔ لنگر کی روٹی کوئی لا کے ان کے ہاتھ پہ رکھ دیتا، وہ داتا رحم اللہ کو ہاتھ اٹھا کے سلام کرتے، آسمان کی طرف دایاں ابرو اٹھا کے مسکراتے، آنکھ مار کے اسے دل ہی دل میں کوئی بات کہتے۔ کبھی سرے عام بول دیتے، آؤ ایک سجدہ کر لیں عالم مدہوشی میں، کون کہتا ہے کہ ساغر کو خدا یاد نہیں۔ ایسے ہی سمندر کنارے بسے سب سے چمکتے جاؤ حشم بھرے شہر کراچی میں جان ایلیا اپنی سادہ سونی مختصر لفظوں کی زبان میں خدا سے سرگوشیاں کرتا رہتا۔ سرگوشیوں میں دل سمندر تہ میں چھپے بھید دوست دوست کو بتاتا ہے، سنتا ہے۔ اسے بھی شاید سینکڑوں میل دور داتا دربار رحمہ اللہ سے داتا کا لنگر کشف المحجوب کی سطروں میں ملتا رہتا۔ علی ہجویری رحمہ اللہ داتا صاحب لکھتے ہیں، خراسان کے لمبے کٹھن سفر میں ایک رات انوکھی خانقاہ میں گزری۔ سجی سمری اس درگاہ پہ بہت دل کے بھدے بالا خانے پہ چڑھے بیٹھے تھے۔ ان زوماں کو اپنے دکھاووں کا زوم تھا۔ علی ہجویری رحمہ اللہ بوسیدہ لبادے میں ملبوس، غریب الوطن، مسافر، بھوکے پیاسے، اندر کی کسی گرہ کو کھولنے کے کھوجی۔ شیخ باجزیر رحمہ اللہ کی پراندھی بھی مدتوں بیٹھ کے اپنے پیاسے سمندر کے تلاطم میں پیاس بھر بھر کے سفر پہ نکلے تھے۔ ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ کی ایک حکایت سن رکھی تھی، جب کسی نے ابراہیم بن ادھم سے پوچھا کیسے اندر کی گرہ کھلی، اوپر بارش نور کی کب برسی؟ بولے ایک بار دور کے کسی سفر پہ دریا پار اترنا تھا، اجنبی تھا، انجانے لوگ، نہ کوئی مجھے جانتا نہ کسی کو میں پہچانتا، لمبے دشوار راستوں کا مسافر تھا، کپڑے لیرو لیر، بال بڑھے ہوئے،
दाढ़ी उलझी हुई, पेट पिचका, मुंह सूखा, आंखें धुंधली। कश्ती पे सवार आन बान वाले थे। मुझसे मैले बदबूदार को अपनी मंडली में कोने से लगे सहमे पांव समेटे बैठे को देख के तमस्कर उड़ाने लगे। एक मस्करा सा उनमें से बार बार उठ के मेरी तरफ आता। मेरे शिकस्ता फटे पैबंदज़दा कपड़ों को पकड़ के उन्हें और फाड़ के तमाशा करता। मेरे सर के बिखरे बालों को हाथों में पकड़ के खींचता। कश्ती सवार कह कह लगाते। उनकी आंखों में तहकीर की छुरियां मुझ पे चलती। फिर उस मस्करे ने वहीं कश्ती में खड़े खड़े अपनी तहमद उठा के मेरे चेहरे पे पेशाब कर दिया। कश्ती कहकहों से डगमगाने लगी। जिल्लत की हर हद में डूब के मेरी अना फना हो गई। मेरे अंदर मुद्दत से बंद झरना एकाएकी में उछल पड़ा। खुश्क साली के दिन रूह के आसमान से उतर गई। करम की बरसात हो। तौहीन बर्दाश्त करने का इनाम तो मिलना था। अली हिजवेरी रहमहुल्लाह दाता साहब भी अब उसी राह पे थे। खानकाह के बाला खाने के बाला नशीन अली हिजवेर रहमहुल्लाह की शिकस्तगी, थकावट और बोसीदा पैराहन को देख देख उनका मजाक उड़ाते रहे। तहकीर भरी निगाहों से लहू लहान करते रहे। खुद अपने दस्तरखान पे जमाने भर के महकते पकवान सजा के अली हिजवेर रहमहुल्लाह के सामने सूखी पुरानी सब्ज किनारों वाली फफूंदी लगी रोटी फेंकी। अली हिजवेर ने वही पानी में भिगो के खा ली। अल्हम्दुलिल्लाह कह के बाला खाने से भी बाला बाला किसी को देख के सरगोशी की। बाला खाना वालों की तनी गर्दनों के फतूर में पूरा सरूर ना उतरा था। वो खरबूजे खाने लगे। खरबूजे खा खा के लपड़ लपड़ खाए हुए खरबूजे के छिलके उठा उठा के अली हिजवेर को मारने लगे। जो भी छिलका फेंक के मारता, दूसरे से अपने निशाने की दाद लेता। तहकीर और हकारत के इजहार की हर हद उन्होंने पार कर ली। अली हिजवेर रहमहुल्लाह बेबज़ात थे, मस्कीन थे मगर जवान। अंदर खून खोले, मुठियां खोल बंद हों, समुंदर में झक्कड़ चले, हवाओं के रेले नब्ज में फुनकारे। मगर अली हिजवेर रहमहुल्लाह ने सारी तौहीन बर्दाश्त कर ली। जितना वो अपने अंदर के बगूले के तूफान को काबू करें, उतनी ही अंदर रेम झिम बरखा बरसे। बस अली हिजवेर रहमहुल्लाह लिखते हैं कि मुद्दत से रुका बंद अंदर का चश्मा जोर मार के उछला। वो जिसकी बूंद बूंद को तरसता था, वो दरिया जारी हो गया। कश्फुल महजूब शायद वहीं वदियत हुई। सागिर सिद्दीकी यूं ही तो नहीं नवाजा गया। क्या पता जॉन एलिया को भी बकरों बकरियों के दरमियान खाट पे डाल के उससे शायद लिखवा दी गई। क्या पता 3.5 साल सलाखों के पीछे कैद की सोहबत देकर फैज अहमद फैज को फैज आम की सनद मिल गई। उसके भेद वो ही जाने। कब वो किसको नवाज दे, कौन जाने। अहमद फराज की नज़मों को वो अपने रिसालों अखबारों से निकाल के समझ बैठे थे कि उन्होंने आसमान से बरसता पानी रोक दिया। उन्हें ही थोड़ी पता था कि आसमान जब बरसने पे तुल जाए तो बड़े महल सराओं और सजी सजाई 1000 पहरेदारों के तसल्लुत में महफूज ख्वाबगाहें भी टपकने लगती। आसमान से बरसती बारिश जमीन पे रेंगने वालों को भिगो के रहती। किसी में दम है तो आसमान से लड़के देख ले। बादशाहों के नाम किन को याद रहते? मंसूर हल्लाज का नारे मस्ताना कोई नहीं भूल पाता। नेज़ों पे परोने वाले हाथ कलम हो जाते। मद नेज़ों पे चढ़े सरों के नाम लिखता है। कलम कभी मसलूब नहीं होता। सलीबों पे सिर्फ अंधी अना के भूत लटकते। कम हिम्मते कोहता नजर मसलूब करके सलीबों का व्यापार करते। इब्ने इंशा ने अपनी छुपी मोहब्बत को छुपा के खुद को मसलूब किए रखा, सजा दिया गया। कुदरतुल्लाह शहाब मुद्दतों इक़दार की शहरक पे चढ़ा, सरनगू बैठा, मुल्क की सलामती की पर्चियां बना बना के बांटता रहा, कायम कर दिया गया। मुमताज मुफ्ती ने अपनी अना का सारा फतूर बीच चौराहे में फोड़ दिया। आने वाली नस्लों के लिए कलम का सोना इस्तारा बन गया। अशफाक अहमद ने सारी उम्र सर झुकाए कलम मजदूरी की, मगर इज्ज के राज को समझ के खुद को आजिज तक न कहा, नवाज दिया गया। बानो कुदसिया ने पति भगत बन के अपना कलम और कलम के लिखे हर लफ्ज को अशफाक अहमद के चरणों की धूल माना।
ان کا لکھا ہر لفظ ستاروں کی طرح چمکا۔ اپنی گردن اسماعیل علیہ السلام کی طرح ابراہیم علیہ السلام کی چھری کے نیچے رکھے بغیر نسل در نسل درود و سلام کا انعام نہیں ملتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح زمانے بھر سے زیادہ ستائے ہوئے خدا کے برگزیدہ ترین رسول آخر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوری کائنات کی چابیاں ملتی۔ جاؤ، جو بھی دروازہ چاہو کہو، دروازہ کھلتا ہے۔ سب تعریفیں صرف میرے خدا کی، اور جان و مال، عزت، آبرو، ہر شے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان۔ کون جانے قربانیوں کی اس کھیل میں کہاں کس نے کیا سرگوشی کی جو سنی گئی۔ ہم گلا پھاڑ کے بولنے والوں کی بات غور سے سنتے ہیں، سرگوشیوں کو سمجھتے ہیں انہیں شاید کوئی سنتا ہی نہیں، وہی تو سنی جاتی۔ سرگوشیوں میں بات کرنے والا ادھر ایک اور بھی تھا، محمد علی صدیقی، قائد اعظم اکیڈمی کا سربراہ۔ مزار قائد کے سامنے اکیڈمی کی عمارت تھی۔ کئی بار میرے سسرال گھر گلشن اقبال مجھے ملنے آیا۔ ایک بار میں ان کی اکیڈمی میں گیا، اپنی بساط کے مطابق قائد پہ بے شمار کتابیں انہوں نے چھاپ رکھی تھی۔ انہی کی لائبریری میں دیکھا 49 والیوم کی کتابوں کی ایک قطار، سب کتابیں ترنگے ہندوستان کے جھنڈے میں رنگی، اوپر لکھا کلیکٹیو ورک آف گاندھی جی۔ میں نے کچھ والیوم اٹھا کے دیکھے، دل میں عجیب سا ملال آیا۔ محمد علی صدیقی ڈائریکٹر قائد اعظم اکیڈمی سے پوچھا، صدیقی صاحب، ہمارے قائد تو گاندھی جی سے کہیں زیادہ متحرک، بانظم اور مستعد تھے۔ خود کانگریس کے سب زعماء نے تسلیم کیا کہ ان کے پاس 100 گاندھی جی جیسے بھی ہوتے تو ایک محمد علی جناح قائد اعظم کا مقابلہ نہ کر سکتے تھے۔ پھر ہمارے قائد کا کلیکٹیو ورک، ہمارے قائد کے جناح پیپرز کدھر گئے؟ محمد علی صدیقی نے گہرا سانس سینے میں بھرا، کچھ لمحے دکھی تعصب میں مجھے دیکھتے رہے، پھر بولے، ادھر دیکھیں۔ میں نے 51 والیوم قائد کے سب جناح پیپرز یکجا کر کے جلدیں بنا رکھی۔ قائد کے بنائے اس ملک میں کوئی اتنے پیسے بھی نہیں دیتا کہ یہ سارے والیوم ہم چھپوا سکیں، بس جلد سازی کا خرچہ ملتا۔ اوہ، میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ پوچھا، کتنی رقم درکار ہوگی؟ بولے، اندازاً 8-9 لاکھ روپے۔ اوف، اتنے پیسے تو ہم ایک سرکاری ضیافت میں ایک رات میں لٹا دیتے۔ میں سوچنے لگا۔ بولے، سرکاری ادارہ ہے، سالانہ 4-5 لاکھ روپے کی گرانٹ ملتی، جس سے بلڈنگ کا کرایہ اور ملازموں کی تنخواہ مشکل سے پوری ہوتی۔ کئی بار سمری بنا کے اسلام آباد بھیجی، ادھر قلم اور کاغذ، کتابیں، انسائکلوپیڈیاز سب فالتو سمجھے جاتے ہیں۔ کاغذ پہ حکومت ٹیکس لگا کے کماتی، قلم کو قلم کرنے کے لیے حکم سازی کرتی۔ بھائی، ادھر کون میری سنے؟ مجھے بعد کے دنوں میں مظفر آباد رہتے ہوئے آزاد کشمیر کے وزیر اعظم سردار عبدالقیوم کے ساتھ گزری ان گنت ملاقاتیں یاد آ گئی۔ جن دنوں میں ادھر ایک بٹالین کمانڈر تھا، سردار صاحب وزیر اعظم تھے درویش منیش صوفی، وہ اکثر بلا کے اپنے ساتھ بٹھا لیتے۔ میں کہتا، سرکار آپ وزیر اعظم ہیں، آپ کی کیبنٹ کے وزراء مجھے گھور رہے ہیں کہ میں اٹھ کے جاؤں تو وہ کشمیر کی خستہ سڑکوں کی بار بار مرمت کے ٹھیکوں کے کاغذوں کی آپ سے اپروول لیں، مجھے جانے دیں۔ وہ مسکراتے، میں سمجھ جاتا ان کی سرگوشی کہ انہی سڑکوں کی خستگی کو اوڑھ کے یہ سال ہر سال سے اپنے خانوادے پال رہے ہیں۔ بیٹھو کچھ دیر اور، وہ کہتے۔ ادھر ایک بار آسٹریلیا کا ایک گورا سکالر آ گیا، انسپیکٹر جنرل پولیس آزاد کشمیر حبیب ملک، میرا پرانا دوست تھا۔ اس نے دعوت پہ اسے ایک رات بلا لیا۔ وہ سردار عبدالقیوم سے بھی مل کے آیا تھا۔ میں نے پوچھا، تم سکالر ہو، آسٹریلیا سے ادھر کس مشن پہ آئے؟ وہ بولا، میں پی ایچ ڈی کا تھیسس لکھ رہا ہوں، موضوع ہے پاکستان ہندوستان میں مسئلہ کشمیر۔ میں آنکھیں پھاڑ کے اسے دیکھتے ہوئے سوچنے لگا، آسٹریلیا میں بیٹھے اسکالر کو یہ موضوع مل گیا، ہماری کسی یونیورسٹی نے اس پہ پی ایچ ڈی کیوں نہیں کرائی؟ پوچھا، تو کہاں تک آپ کی تحقیق گئی؟ بولا، ہندوستان گیا تھا، سری نگر بھی ہو آیا ہوں۔ میں نے سر ہلاتے ہوئے اسے کہا، تو دیکھ لیا نا اپنی آنکھوں سے؟ بولا، جی۔ پوچھا، کشمیر کے باسیوں سے بھی ملے؟ بولا، ملا۔
پوچھا ان سے کہ وہ کیا چاہتے ہیں؟ بولا وہ آزادی مانگتے ہیں، ہے نا؟ میں مسکرانے لگا۔ ادھر کوئی ایک بھی کشمیری ایسا ملا جو ہندوستان کے ساتھ رہنا چاہتا ہو؟ بولا نہیں، سب ہندوستان کے یوم آزادی پہ شہر میں اندھیرا گھپ رکھتے ہیں، گھر کے اندر بھی بتی نہیں جلاتے، یوم پاکستان پہ چراغاں کرتے، پاکستان کا پرچم لے کر دیوانہ وار پروانوں کی طرح سڑکوں پہ نکل آتے، ہندوستانی گولیوں کو نشانہ بن کے پاکستانی پرچم میں لپٹ کے دفن ہو جاتے۔ میں اندر ہی اندر سے خوش ہونے لگا کہ پاکستان کو ایک اسکالر وکیل مل گیا۔ اس نے چناروں کی آگ بھی پڑی ہوئی تھی، بعد کے سارے واقعات سے بھی واقف تھا۔ میں نے اس اسکالر سے بات سمیٹتے ہوئے پوچھا، اب آپ کی اپنی تحقیق اور آنکھوں دیکھے حال کے بعد کیا آپ سمجھتے ہیں ہندوستان اور کتنی دیر کشمیر کو ان کی خواہشات کے خلاف سرنگوں کیے ادھر حکومت کر سکتا ہے؟ آسٹریلین اسکالر نے اپنے گورے چہرے پہ تفکر کی کچھ جھریاں اگائیں، آنکھیں میچ کے کچھ سوچا، پھر اپنی نیلی نیلی آنکھوں سے چولہے کے نیلے شعلے کی زبان سے لہرا کے تو ایک لمبے لمبے سانس لیے اور پھر اطمینان سے بولا، میرا خیال ہے اور کوئی 50 سال تک۔ ہائے، میں منہ پھاڑے اسے تکنے لگا۔ پوچھا، ابھی تو آپ سارے احوال خود بتا رہے تھے، پھر یہ نتیجہ کیسے نکالا؟ وہ میرے کندھوں پہ ہاتھ مار کے مجھے بچوں کی طرح سمجھاتے ہوئے بولا، دیکھو کرنل، فیصلے عدالت میں ہوں یا قوموں کی سلامتی کونسل میں، جج کاغذ مانگتا ہے، لکھے ہوئے کاغذ۔ دیکھو میں دہلی اترا، اپنا مقصد بیان کیا کہ سری نگر جانا ہے۔ انہوں نے مجھے آرگومنٹ آن کشمیر کتابوں کے نام سے چھپی 27 کتابوں کا ایک پورا انسائکلوپیڈیا تھما دی، پھر سری نگر کی ٹکٹ دی۔ میں ادھر اسلام آباد سے ہو کے آیا ہوں، کہا کشمیر پہ اپنا موقف دو۔ انہوں نے اخباروں کو کچھ تراشے اور چند ایک کشمیر پہ چھپے پمفلٹ پکڑا دی۔ ادھر مظفر آباد میں بھی خالی خولی باتیں ہی باتیں۔ مجھے کتابیں دکھاؤ، تم سچ پہ ہو مانتا ہوں، جانتا ہوں، مگر تم لوگوں نے قلم اور کاغذ دونوں کو کہیں رکھ چھوڑا ہے۔ خالی باتوں نعروں سے بات نہیں بنتی۔ بھول گئے؟ مجھے کچھ یاد دلانے لگا۔ کیا؟ میں نے پوچھا۔ بولا، میں نے پہلے تحقیق تمہارے قائد پہ کی تھی، مسٹر جناح نے تمہیں سارا ملک ایک قلم اور کاغذوں کے بنڈل سے دے کر دیا تھا۔ وہ گاندھی جی کی طرح مرگ بھر تھوڑی رکھتا تھا، انہیں نمک بنانے کی شعبدہ بازی بھی نہیں کی۔ وہ تو قلم کاغذ لے کر تمہارے آنے والی نسلوں کے لیے کیمیا گری کرتا رہا، لکھتا رہا، لکھ لکھ کے کاغذوں کے پہاڑ اگا دی۔ تبھی تو گوروں کی اپنی ہر عدالت میں اس نے اپنی بات منوائی، دلیل سے بات لکھی، تدبر سے کہی بات کی۔ کبھی وہ اپنی بات سے پلٹا؟ 1000 بار سوچ کے وہ بات منہ سے نکالتا، بات منہ سے نکال دیتا تو پتھر کی لکیر ہوتی وہ۔ اس نے قلم سے تمہیں ملک جیت کے دیا تھا، تم نے قلم ہی ہاتھ سے گرا دی۔ سچ کو سچ بنا کے نہ لکھا جائے تو لکھا گیا جھوٹ اسے نگل جاتا ہے۔ تم لوگوں نے پڑھنے لکھنے والوں کو کبھی عزت دی؟ کبھی کوئی تمہارا وزیر اعظم پڑھا لکھا قلم کا بندہ ہوا؟ ایک ذوالفقار علی بھٹو تھا، اسے تم قلم کے رکھوالوں نے جھوٹا فیصلہ لکھ کے قلم توڑ دی۔ تم لوگ لکھتے رہے اور تلوار ٹوٹ گئی، کسی نے یہ نہ لکھا اور قلم ٹوٹ گیا۔ اب مجھ سے سمندر پار آئے ایک پردیسی سے توقع رکھتے ہو کہ میں اپنے تھیسس میں ان کے 27 والیوم کی کتابوں کے سامنے تمہارے اخباری تراشوں کو ترجیح دوں، ان تراشوں پہ جن پہ تم لوگ خود اگلے دن پکوڑے رکھ کے بیچ دیتے۔ تمہاری اپنی کتنی یونیورسٹیاں ہیں، کبھی ان میں یہ کام ہوا؟ مجھے نسٹ کے ریکٹر لیفٹیننٹ جنرل اصغر سے کی ہوئی باتیں یاد آ گئی۔ ایک بار ان سے پوچھا، یونیورسٹی میں تھیسس دیے جانے کا کوئی ماسٹر پلان ہوتا آپ لوگوں کا؟ بولے نہیں۔ پوچھا، یونیورسٹی میں جو تھیسس اور تحقیق کے کام ہوتے انہیں ہماری وزارت خارجہ یا دیگر وزارتیں کام میں لاتی؟ بولے نہیں۔ مجھے وہ دن یاد آ گئے جب میں پاکستان اکیڈمی آف لیٹرز کا ڈائریکٹر جنرل تھا اور اسلام آباد میں صوفی ازم پہ عالمگیر کانفرنس کرائی تھی۔ 88 ملکوں سے مندوب آئے تھے۔ سویڈن سے نوبل ایوارڈ کمیٹی کا صدر پیٹر کولمین بھی آیا تھا۔ یورپ سے مادام این میری شمل کی جگہ مجلس اقبال کا بنا نیا فرانسیسی اسکالر بھی آیا تھا۔ سب کی پروفائل میرے سامنے تھی۔ میں حیران، دیکھا انہوں نے پی ایچ ڈی جس موضوع پہ کی وہ موضوع تھا پاکستان ہندوستان میں دریاؤں کے پانی کی تقسیم۔ ایک سری لنکن اسکالر کی پی ایچ ڈی کا موضوع تھا پاکستان کے آئین میں آئینی ترمیمات۔
امریکہ سے آئے دانشوروں میں سے اکثر نے پی ایچ ڈی پاکستان میں طبقاتی فالٹ لائن پہ تحقیق کرتے کی ہوئی تھی۔ کسی کا موضوع تھا پاکستان میں مذہبی فرقے، کوئی پاکستان کے لسانی فتنوں کو ہوا دینے کی صحیح میں تحقیق کرتا رہا۔ پاکستان میں جمہوری اقدار کا قلعہ کما کئی کا موضوع تھا۔ غیر ہمارے جغرافیے، ہماری تاریخ، ہمارے کلچر، ہماری تہذیب کی ساری گتھیوں کو تہ در تہ کھول کے ہمیں ننگا کر کے پرکھتے رہتے ہیں کہ کیسے، کب، کس طرح ہمیں ذبح کریں۔ ہم اپنے قلم کو خول میں ڈالے اسے صرف میز پہ پڑا ڈیکوریشن پیس سمجھتے ہیں، صرف چیک بک پہ دستخط کرنے کو قلم کی معراج سمجھتے ہیں۔ پاکستان آرمی کی پہلے دنوں وردی میں قلم لگانا ڈریس رولز کی خلاف ورزی تھی۔ شکر ہے پاکستان نیوی کی یونیفارم کی بائیں جیب میں قلم لگانے کی اجازت تھی، گنجائش تھی۔ پاکستان نیوی میں رہتے ہوئے میں نے قلم جیب میں لگائے رکھا اور سرگوشی سے اس سے بات کرنا بھی سیکھ لی، جو ساری دنیا میں 2/3 حصے پہ پھیلا ہوا اٹھلاتا مسکراتا لہر در لہر بات کرتا سمندر ہے۔ جمیل الدین علی کا ظرف بھی سمندر جیسا وسیع تھا، وہ قلم بندہ ڈھونڈ کے اسے گلے لگا لیتا۔ صحبہ لکھنوی کی زندگی میں ہی ان کے افکار کو ہچکیاں لگ گئی تھیں۔ ادبی رسالے اس ملک میں خریدتا کون ہے؟ ادیب شاعر توقع رکھتے ہیں انہیں رسالہ مفت مل بھی جائے تو وہ سرسری نگاہ ڈال کے اپنی چھپی تحریر کو اس لیے پڑھ لیتے ہیں کہ کہاں کہاں کتابت کی غلطی ہے، کہاں مدیر کی لیدے کی جائے۔ باقی رسالے میں اپنے حواریوں کی کوئی تحریر نظر آئے تو اسے پڑھے بغیر اس کی توصیف میں کلابے ملا دیتے۔ جو دل میں چبھے اس کی تحریر کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے سوکن سوکن کو دیکھتی۔ حکومتی ادبی ادارے اور ان کے زعماء اپنی بالکونیوں میں بیٹھے نیچے خستہ حال شکستہ دلوں کو اپنی خود ستائشیوں سے سنگسار کرتے رہتے ہیں۔ خود میٹھے خربوزے کھا کے ان کے چھلکے ان مسکینوں پہ پھینک پھینک کے ان کی ہمت توڑتے رہتے ہیں۔ ان لوگوں نے پورے ایک مافیا بنایا، جہاں مجال ہے جو کوئی ان کی آشیرواد کے بغیر عربی دبستان محل کے ہاتھی پیل چوڑے قلعوں کی سنگین سیڑھیاں چڑھ کے ان کے برابر کی کرسی پہ بیٹھ سکے۔ یہ ادب کو پبلک ریلیشنز کے لیے استعمال کرتے، اس سے غیر ملکی دورے کرتے ہیں، اپنے حواریوں کو نوازتے ہیں، اپنے پیچھے نہ چلنے والوں کو بھٹکاتے ہیں، ایوارڈ لیتے ہیں۔ وہ قلم کی حرمت کو بیچ کے اپنا پیٹ پالتے ہیں، خود بھی بدبودار پیٹ میں کیڑوں کی طرح پلتے پھولتے رہتے ہیں۔ صحبہ لکھنوی ایسا نہیں تھا، وہ ایک سچا مدیر تھا، ایک درخشاں ادبی روایت کا ٹوٹا ہوا ستارہ۔ پاکستان بننے سے بھی پہلے کا یہ ادبی مجلہ تھا۔ افکار 70 سال اپنی زندگی ایڑیاں رگڑ رگڑ کے جیتا رہا۔ شاید کہیں سے کوئی چشمہ پھوٹے، کوئی مقدس آواز کہے زم زم، کچھ نہ ہوا۔ ادب کا ریگزار بنجر ہی رہنے دیا گیا۔ مشکلوں کے طوفانوں سے گزر گزر کے صحبہ لکھنوی نے افکار کے کئی یادگار خصوصی نمبر شائع کی، ہر بڑے ادیب پہ خاص نمبر نکالا۔ فیض احمد فیض پہ افکار کا خاص نمبر فیض انسائکلوپیڈیا ہے۔ انہوں نے افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے بھی خاص نمبر نکالا۔ نام تو صحبہ لکھنوی تھا، مگر تھے وہ بھوپال کے۔ بھوپال کے لوگوں کے اس دیس پہ کون کون سا احسان ہم اتار سکتے ہیں؟ ڈاکٹر عبدالقدیر خان بھی بھوپال کے ہیں، جنہوں نے پاکستان کو ایٹمی قوت بنا کے ناقابل تسخیر بنا دی۔ ہم نے انعام میں 15 سال سے انہی کے گھر میں انہیں قید کر رکھا ہے۔ صحبہ لکھنوی نے افکار کا اجرا پاکستان بننے سے بہت پہلے بھوپال ہی سے کیا تھا۔ ہجرت کرتے سمے ادھر سے اور کچھ تو نہ اٹھا کے لا سکتے، افکار کا پرچہ لیتے ہیں۔ ساری عمر سادگی سے ایک درویش کی طرح گزاری۔ ایک پرانی سی گہرے سلیٹی رنگ کی ہل مین گاڑی تھی، گاڑیوں کے ہجوم میں گویا مرزا کی بائسیکل۔ گھر سے بندر روڈ پہ آتے ہوئے ایک بار ان کے ساتھ انجم اعظمی اور راشد نور بھی بیٹھے تھے۔ صحبہ صاحب کوئی 15-20 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے اپنی گاڑی کو چلاتے، اس کے ڈگمگاتے سٹیئرنگ پہ دونوں ہاتھ جمائے منہ میں سگریٹ لیے ہوئے تھے۔ سگریٹ کا کش لے کر شیشے کے باہر دھواں پھینکنے لگے تو پیچھے سے گدھا گاڑی والا اپنے گدھے کو بھگاتا ان کی کار کو اوورٹیک کرتے ہوئے بولا، چچا یہ گاڑی دے کر ایک گدھا گاڑی لے لو۔ انجم اعظمی اور راشد نور ہنسنے لگے۔ صحبہ لکھنوی کے کان میں بھی کچھ بھنک پڑ گئی، بولے یہ کیا کہہ گئے بدماش؟ راشد نور نے کہی بات دہرا دی۔
صاحبہ لکھنوی نے سگریٹ کا ایک زوردار کش لیا اور دھواں منہ سے نکالتے ہوئے ہونٹ ہلائے، بڑا شیطان ہے، مذاق میں سچ کہہ گیا۔ ادھر افکار کی ہر تھکی ہاری بوسیدہ رکھی گئی گاڑی سے ہمیشہ گدھا گاڑی آگے نکل جاتی۔ شاید انہوں نے یہ سوچا ہو، پھر ہنستے ہوئے چابک لہراتے گدھا گاڑی پہ کھڑے بندے کو پیچھے دیکھ دیکھ کے ہنستے، اسی گاڑی بان کے پیچھے پیچھے اپنی گاڑی چلاتے اپنے افکار دفتر پہنچ گئے۔ یوں ہی لاہور کا قلندر شاعر خالد احمد لاہور کی ادبی بیٹھکوں میں بیٹھا کرتا تھا۔ ادھر بیٹھ جاتا، ادھر شہد کا چھتا لگ جاتا، شہد مکھیاں ادھر شہد کشید کیا ہوا دکھانے لگتی۔ نوجوانی میں جو اس میں بے کنار حسن کا جوار بھاٹا تھا، وہ وقت کے ساتھ ساتھ ایسا ملائم ہوا کہ وہ سر سے پاؤں تک ریشم کا تھان بن گیا۔ مجال ہے جو اس کا کوئی کونا کوئی نکر کسی کو چبھے۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں محبت کے دیپ ہر سمے اچھل اچھل کے جلتے رہتے۔ آنکھوں کی ایسی روشنی جو جگنو جیسی ہوتی، ٹھنڈی پاکیزہ۔ وہ سر سے پاؤں تک ایک صوفی تھا، اسے حقیقت کی شناسائی ہو گئی تھی، مد سے بے نیاز، بیاض ادبی مجلے کا بانی، جیسے اس کے برادر نسبتی عمران منظور اور میرے یار نعمان منظور نے سجائے رکھا ہے۔ وہ چلا بھی گیا، لیکن اس کے زندگی بھر کی کئی مہکتی باتوں کی خوشبو سے آج بھی بیاض بھرا رہتا ہے۔ ایسے ہی لوگ جا کے بھی جایا نہیں کرتے، دلوں میں رہنے والے دلوں سے نکلا نہیں کرتے۔ محبتوں کی بھری زنبیل اٹھائے وہ ایک لمحے کے 1000ویں حصے میں اپنے چاہنے والوں کے دلوں میں پہنچ جاتے۔ ایسے ہی بھگوان سٹریٹ انارکلی لاہور کے کرشن کنیا اظہر جاوید اپنے دفتر تخلیق پہنچتے تھے۔ ان کے پاس ہل مین پرانی گاڑی بھی نہ تھی۔ رکشے پہ دفتر آتے، دفتر کتابوں اور رسالوں بھرا گودام۔ ملاقاتیوں کے لیے 3 اطراف میں کرسیاں، ایک چھوٹے سے میز کے پیچھے رکھی کرسی پہ بیٹھے ہوتے۔ ان کے دفتر کا دروازہ کبھی بند نہ ہوتا۔ جب بھی اپنے دفتر میں ہوتے، بس ایک پردہ لٹک رہا ہوتا، نیلا دھاریوں والا۔ پردہ ہاتھ سے ہٹا کے میں اندر جاتا، وہ اپنی کرسی پہ بیٹھے بیٹھے اچھل کے کھڑے ہو جاتے۔ ہو تیرا آنا مکہ تے مدینہ میرا یار۔ وہ بازو پھیلا کے راہ میں پڑی کتابوں کے ڈھیروں کو پھلانتے بھاگے آتے۔ مہمان آنے سے انہیں ایسا چاؤ چڑھ جاتا جیسے بہو اپنے میکے سے آئے مہمانوں کے سباگت میں دوڑی پھرتی۔ لپک کے جاتے، گرم بجلی کی کیتلی میں پانی بھر کے سوئچ آن کر دیتے۔ پانی شر شر کرتا ابلنے لگتا۔ وہ اپنی مسکراہٹ لیے آنکھوں میں ستاروں کا چاند سجائے پورے جسم و جان کی توجہ کے ساتھ آنے والے سے باتیں کرتے رہتے۔ ان کے ملاقاتیوں میں گوپیاں زیادہ ہوتی تھے جو وہ کرشن کنہیا۔ مفتی جی کی طرح وہ بھی ٹوٹے شکستہ برتنوں کی ایلفی تھے۔ ہر کوئی آ کے اپنے دکھ درد اور زمانے بھر کے ستم نصیب میں لکھے حزن ان کو بتاتے۔ وہ مسکرا مسکرا کے ہر ایک کے زخم پہ مرہم رکھتے۔ آدھی صدی سے تن و تنہا تخلیق کو تخلیق کیے جا رہے تھے۔ کبھی کبھی مجھے دراز کھول کے اپنی دوائیاں دکھاتے، دل کی دوائیاں، بلڈ پریشر کے لیے گولیاں، مگر اسی طرح حشاش بشاش۔ لمبا قد، کالے سفید جمے ہوئے بال، موٹی آنکھیں، لمبا چہرہ، لمبا ابھرا ہوا ناک، نیچے محبت بھرے مسکراتے ہونٹ، ٹائی لگاتے، سوٹ پہنتے، اندر طوفان، باہر جسم و جان کی ایک کمبل بھی نہ ہلنے دیتے۔ اس سال میرے ساتھ لدھیانے جانا تھا۔ مجھے ہر تیسرے دن فون کرتے، کہتے آ رہا ہوں اسلام آباد، ساتھ چلنا میرے ویزا لگوانے۔ میں کہتا آپ فکر ہی نہ کریں، انشاءاللہ اکٹھے جائیں گے۔ لدھیانے سے کیول دھیر کا فون آتا، یار وہ میرے یار کو لے کر آنا۔ ایک دن کیول دھیر کا پھر دوسری بار فون آیا۔ میں چونکا، گاڑی چلا رہا تھا، ٹرن فون بجا۔ کان کو لگاتے ہی ان کا نام پڑھ کے بولا، بھاجی فکر نہ کرو، اظہر جاوید کو لے کر آؤں گا۔ وہ ادھر سے گہرا سانس لے کر بولے، وہ تو چلا گیا۔ ہاں، گاڑی اگلی گاڑی سے لگی، پیچھے سے کوئی دوسری ٹکرائی، ٹان ٹان سڑک پہ شور مچ گیا۔ ظالموں چیخو، ہر شہر میں چیخ، اظہر جاوید چلا گیا چپ چاپ۔ روز کی طرح دفتر آیا، ذرا گھبراہٹ ہوئی، ٹیکسی منگوائی۔ ڈاکٹر کی طرف جاتے جاتے راہ میں چپکے سے گاڑی سے اتر گیا۔ جسم ہسپتال جا پہنچا۔ محبتوں کی صدیاں گزار کے، لفظوں کو سنوار کے سنبھال کے، وہ ایسے چلتا پھرتا ہنستا مسکراتا چلا گیا
کہ لگتا ہی نہیں کہ وہ کہیں گیا ہے، بس آنکھوں کے سامنے سے اٹھ کے دل کے اندر آ کے بیٹھ گیا۔ تخلیق میں اظہر جاوید کے ہونہار بیٹے سنان اظہر نے ایک بھی ناغہ نہیں ہونے دیا۔ پتہ نہیں کہاں خفیہ خفیہ اظہر جاوید اپنے سنان میں سندر سونا بھرتا رہا۔ سنان نے تخلیق اور چمکا دیا، نکھار دیا۔ افکار کے نصیب میں صہبا لکھنوی کے ساتھ ہی موت لکھی گئی۔ دفتر ویران ہو گئے۔ راشد نور نے بعد میں اسی دفتر سے ایک صہبا لکھنوی نمبر نکالا، پھر خود بھی اس اجڑے دفتر سے اٹھ گیا۔ اس دن لیکن راشد نور اسی دفتر میں آیا بیٹھا تھا۔ میں نے فون پہ اسے جمیل الدین علی سے طے ہوا پروگرام بتایا۔ اسے کماڑی میں میری گاڑی کی گراج کا علم تھا۔ میں موٹر بوٹ سے سمندر پار اترا، گراج سے گاڑی نکالی، راشد نور کا موٹر سائیکل گراج میں بند کیا۔ گاڑی بندر روڈ پہ بھاگنے لگی۔ میں نے ڈیش بورڈ سے ایک کیسٹ نکال کے ٹیپ ریکارڈر میں لگائی۔ گاڑی کے اندر ہائی فائی میوزک سسٹم سے جمیل الدین علی کے وطن کی محبت میں سرشار ہو کے لکھے ملی نغمے گنگنانے لگے۔ سوہنی دھرتی اللہ رکھے، قدم قدم آباد، قدم قدم آباد تجھے سوہنی دھرتی۔ رونی کا لکھا قومی سلامتی کا گیت گنگنانے لگا، جیوے جیوے پاکستان، پاکستان پاکستان، جیوے پاکستان۔ گاڑی چلاتے چلاتے ہماری روحوں میں پاکستان سے پیار ابل کے ہماری آنکھوں پہ سرسرانے لگا۔ گاڑی کراچی کلب کے اندر مڑ گئی۔ دروازے پہ بازو پھیلائے مسکراتے ہوئے جمیل الدین علی کھڑے تھے۔ آسمانی شرٹ کے کالر پہ لال ٹائی لگائے، نیوی بلو کوٹ پہ چمکتے ہوئے پیتل کے سنہری بٹن، نیچے ہلکی گرے پتلون۔ مجھے گلے لگاتے ہوئے اپنے گورے چٹے نوابی آن بان والے کھلے گلاب چہرے پہ وقار اور پیار کے ڈھیر لگائے۔ ہولے سے بولے، تم اپنا ایک دوست لائے ہو راشد نور، تو دیکھو میرے ساتھ بھی میرا خاص دوست آیا ہے، سحر انصاری۔ وہ ہم چاروں کی یادگار ملاقات تھی۔ مفتی جی کو اس ساری دوپہر کی رداد میں نے گھر آ کے لکھ بھیجی۔